الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو ہمارا سب کچھ معلوم ہے، ہمارے گناہوں کی آپ کو پوری طرح خبر ہے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں سے واقف بھی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر 100ویں حصے کی بھی سزا ملنے لگے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو برداشت کرنا۔ اے اللہ، گناہ بہت ہو گئے ہیں، مگر اے رب، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے خود کہا ہے، آپ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ اے اللہ، جو بندے آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں ان کو آپ معاف کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے کیسے بھی ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ہم سب توبہ کر رہے ہیں۔ دل سے سوچیں، انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، جو اب تک ہوئے ہیں ان کو اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب مل کر توبہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، امید ہے ہمیں کہ آپ کے کچھ مقبول بندے بھی اس مجمع میں ہوں گے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ میں ہم گناہگاروں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، ان کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم نے بہت مرتبہ توبہ کی ہے مگر ہر مرتبہ ٹوٹ گئی ہے۔ اے اللہ، آج کی توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے کچھ خبر نہیں ہے۔ اب تک کی زندگی گناہوں کے ساتھ گزری ہے۔ اے اللہ، بقیہ زندگی گناہوں سے خالی گزروا دیجئے، تقوی کی زندگی گزروا دیجئے۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے مگر گناہوں سے بچانا آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اے اللہ، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم تو آپ سے دنیاوی ضرورتیں مانگتے ہیں تو آپ وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تو دینی ضرورت ہے ہماری۔ اے اللہ، ہم امید کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کرم فرمائیں گے اور آج کے بعد ہماری زندگی سے گناہوں کو نکال دیں گے، آج ہمیں تقوی کی دولت سے نواز ہی دیں گے۔ اے اللہ، جو بندے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، یہ ہم نے سنا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی وہ زندگی عطا فرما دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں خلوت کا تقوی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں اور ہمارے متعلقین میں اور مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، وبا کو دور فرما دیجئے، وبا کی بیماری میں یا اور چیزوں سے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو اللہ بیمار ہیں ان کو شفا کامل دے دیجئے، اور جو محفوظ ہیں اللہ ان کو بچائے رکھیے اور اپنے غضب کی نظر ہٹا لیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ، دین کے جو کام اس وبا کی وجہ سے رک گئے اللہ ان سب کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ جاری فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو، ہمارے اہل وعیال کو بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، حرمین شریفین کو اور تمام مساجد کو، دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو، خانقاہوں کو، شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کو اور دین کے ہر صحیح کام کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔